السلام علیکم ناظرین، افتخار شراز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے 2017 میں راولپنڈی اسلام آباد کے سنگم فیض آباد پہ دیے گئے تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کی، جس دھرنے کو بالآخر ختم کرانے کے لیے اس وقت کی جو ڈی جی سی تھے میجر جنرل فیض حمید کو، جو بعد میں ڈی جی آئی صاحب بھی تعینات ہوئے، انہوں نے جا کے دھرنا مظاہرین کے ساتھ مذاکرات بھی کیے اور ان کو وہاں سے ڈسپرس کیا، لیکن اس سے پہلے کافی خون خرابہ ہوا اس دھرنے کو لے کے، کئی اموات ہوئیں، کئی لوگ زخمی ہوئے۔ تو جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تو چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کہ جنہوں نے پہلے بھی اس معاملے کو دیکھا تھا اور پھر طویل عرصے کے بعد دوبارہ اس کیس کو جب سپریم کورٹ میں دوبارہ سنا گیا ہے، تو اس وقت کے کرداروں کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنی اسٹیٹمنٹ آ کے دیں۔ اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی اپنی اسٹیٹمنٹ دی۔ اس وقت کے جو ڈی جی سی تھے اور بعد میں ڈی جی ایس اے، جیسے میں نے کہا کہ جنرل لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب، انہوں نے بھی جا کے تحریری اپنی اسٹیٹمنٹ دی۔ اب اس کو لے کے ایک انکوائری کمیشن بنایا گیا اور اس انکوائری کمیشن نے کم و بیش 150 صفحات پر مشتمل اپنی رپورٹ حکومت وقت کو تو جمع کرا دی ہے۔ اب اس حکومت وقت نے گویا کہ شہباز شریف کی حکومت نے اب اس کو جا کے سپریم کورٹ میں بھی جمع کرانا ہے۔ تو سوال یہاں پہ دو اٹھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت اس ملک کے خفیہ ادارے گویا کہ آئی ایس آئی نے جو ایک آئین سے ماورا ہو کے کردار ادا کیا اس دھرنے کو لے کے، کیا اس کے جس سے جڑے کردار ہیں کیا ان کو سزا مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی؟ اور مور امپورٹنٹلی جو اس رپورٹ کے اندر ایک اور بات جس کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون کی، اگرچہ مرکز میں بھی ان کی حکومت تھی، لیکن پنجاب میں بھی شہباز شریف چیف منسٹر تھے، اور سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ اس مارچ کو لاہور میں روکا جا سکتا تھا، لیکن اس وقت کی حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ بالآخر وہ اسلام آباد تک آن پہنچے، پھر وہاں پہ جو خون خرابہ ہوا وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ تو کیا اس وقت کی جو سول انتظامیہ، اس وقت کی جو صوبائی حکومت ہے، کیا ان کرداروں کو بھی سزا مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی؟ اور پھر قاضی فیصل صاحب کہ جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو ادارے ہیں ان کو آئین کے تابع ہونا چاہیے، ان کو جو ہے وہ آئین سے ماورا نہیں کچھ کرنا چاہیے۔ اب اس کمیشن نے جو اپنی رپورٹ کے اندر کچھ سفارشات کی ہیں، کچھ تجاویز دی ہیں، کیا ملک کے چیف جسٹس کہ جو آئین کے ساتھ کھڑے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور دینی بھی چاہیے، کیا اس پہ عمل درآمد کرا پائیں گے؟ اور مور امپورٹنٹلی وہ جو بے گناہ جانیں اس وقت گئی ہیں، ان کے جو ایک طرح سے ذمہ داران ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میرا خیال میں ایک تو یہ ہے کہ بھئی سویلینز، اگرچہ سویلین سپریمیسی کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن جب وہ موقع آتا ہے کہ جب اس ملک کے اندر واقعی سویلین بالادستی کو قائم کیا جائے، تو یہ سیاستدان ہمارے جو اس وقت بالخصوص حکومت میں شامل ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو، خفیہ اداروں سے جڑے لوگوں کو اپیز کیا جائے، ان کو ایکسٹرا سپیس دی جائے اور ان کو اپنے ذاتی اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، اور جب وہ غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات کرتے ہیں تو ان کے اوپر پھر یہ نظریں چرا بھی لیتے ہیں اور زبانیں ان کی گنگ ہو جاتی ہیں۔ تو آج مسلم لیگ نون کی اگین حکومت ہے، اور اس وقت بھی مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 2017 میں۔ اب انٹرسٹنگلی دیکھا جائے تو اس جیسے میں نے کہا کہ انکوائری رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس وقت پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، جو آج ملک کے پرائم منسٹر ہیں، اور بنیادی نیگلیجنس ان کی ہے۔ گویا کہ اگر وہ چاہتے تو اس لانگ مارچ کو لاہور میں روک سکتے تھے، بٹ ایسا نہیں کیا گیا۔ تو کیا جب آج یہ سپریم کورٹ کے جسٹس کے سامنے یہ معاملہ جائے گا تو کیا اس کو بھی ماضی کو کوئی کہانی گردان کے تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا جو لوگ اس وقت واقعی طور پہ کوتاہی کے مرتکب ہوئے ہیں، یا انہوں نے جان بوجھ کے اس سارے معاملے کو ایک طرح سے مینیج نہیں کیا اور بہتر انداز میں اس کو ایک طرح سے ڈسپرس نہیں کیا، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو میرا خیال میں قاضی فیصل صاحب سے
لوگ پوچھیں گے کہ شہباز شریف صاحب موجود ہیں، آج اس ملک کے پرائم منسٹر ہیں، تو کیا ان کو بلایا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ بھائی میرے آپ یو آر پرائم رسپانسبل، اگر کوئی موت بن جاتا ہے آپ کو تو 126 دن کا جو دھرنا عمران خان صاحب کا تھا اس پہ تو آپ کو یہی تھا کہ کوئی بھی اس ملک میں اٹھے اور جہاں آ کے تو جتھوں کو لے کے آئے اور کوئی غیر آئینی قانونی مطالبہ کرے تو ان کا پورا کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ اس 126 دن کے مظاہرے کے خلاف تھے اور آپ اس وقت کے لوگوں کو نان اسٹیٹ ایکٹرز کہہ رہے تھے، ملک دشمن کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے اس ملک میں سی پیک کا جو پروجیکٹ وقت پہ شروع نہیں ہو سکا، چین کے صدر نے آنا تھا وہ نہیں آ سکے، تو جب آپ کے پاس عنان اقتدار تھا جو کہ اب بھی ہے، اور اس وقت آپ روک سکتے تھے ایسے جتھوں کو کہ وہ جا کے تو اسلام آباد کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ کریں، ان کی وجہ سے بے گناہ لوگوں کی جانیں نہ جائیں، تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ تو آپ مجرم ہیں اس قوم کے، لہٰذا آپ سے حساب لیا جانا ہے، تو کیا وہ لیں گے؟ اور بالخصوص اس ملک میں خفیہ اداروں کے جو بڑے کردار ہیں، اس ملک میں مارشل لا بھی لگتے رہے ہیں، اس ملک میں سول حکومتوں کو تلپٹ کیا جاتا رہا ہے، اس ملک کے اندر پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، کس طرح لوگوں کی وفاداریاں تبدیل کی گئی ہیں اور ایک پارٹی سے نکال کے دوسری پارٹی میں راتوں رات باپ کے نام سے اور دیگر جماعتیں اس طرح وجود میں آتی رہی ہیں، کس طرح میں وہ اپنا اظہر خان کیس کے اندر تحریر ہے کہ کس طرح ایک جماعت کا مینڈیٹ چرانے کے لیے سیاسی اتحاد بنائے گئے، تو یہ بھی اسی نوعیت کا ہے کہ گویا کہ ایک ادارہ ریاست اور آئین سے ماورا ہو کے کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگرچہ آج خاقان عباسی صاحب کہنے کو انہوں نے ایک نئی سیاسی جماعت بنا لی ہے اور بڑے اپرائٹ اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی یہ لکھ کے دے دیا ہے سپریم کورٹ میں کہ جی ہاں میں نے اپروول دی تھی۔ اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب کے جو اس وقت پلاننگ کے منسٹر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ان کی بھی اپروول شامل تھی کہ ایک مطلب ہے کہ ایک ادارے کا ایک افسر جا کے سارے معاملے کو ڈیل کر سکتے ہیں، وہ اپنی طرف سے جو بھی لکھ کے دے دے اس کو ریاست پاکستان تسلیم کرے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے اندر تو آپ نے ایک راستہ کھولا ہے کہ کل کو کوئی بھی جتھا اٹھے وہ آئے مار دھاڑ کرتا ہوا اسلام آباد تک پہنچے، اس ملک کے لوگوں کی شہری زندگی کو شدید انداز میں معطر کر کے رکھ دے، لوگوں کی اسکول بند ہو گئے، ہاسپٹل تک لوگ نہیں جا پہنچے، دفاتر بند تھے، اور اس کے بعد جو ایک کشت و خون کا بازار گرم ہوا، یہ سب کچھ آپ کر لیں اور اس کے بعد ریاست آپ کو ساتھ ہاتھ جوڑ کے ایک وعدہ کرے گی اور وہ بھی ایک خفیہ ادارے کا کوئی جا کے افسر آپ سے کرے گا، اور اس کے بعد آپ کے ساتھ آنے والے مظاہرین کے جنہوں نے ایک طرح سے ریاست کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا، گویا کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر نظام زندگی کو معطل کر دیا گیا، ان لوگوں کو بعد میں بڑے احترام کے ساتھ گاڑیوں کے کرائے دے کے تو پھر گھروں کو رخصت کر دیا جائے گا۔ اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس بزنس نارمل، یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ جی کچھ لوگوں کو کلین چٹ مل گئی ہے، وہ کلین چٹ کیسے ملی، کیوں ملی؟ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ رپورٹ سپریم کورٹ میں جائے گی تو قاضی فیصل صاحب اس کو من تسلیم نہیں کر لیں گے، بلکہ اس رپورٹ کا سپریم کورٹ کے اندر بھی ایک فورینزک ہونا چاہیے اور یہ پوچھا جانا چاہیے ان لوگوں سے حلف لے کے کہ جب آج آپ اقرار کر رہے ہیں کہ اس وقت کے جو خفیہ اداروں کے سربراہان تھے کیا ان کو آپ نے اپروول دی تھی؟ وہ آپ سے پوچھ کے گئے تھے؟ جو معاہدے کے مدرجات تھے، وہ جو ریاست کو کچھ ڈیمانڈز ڈکٹیٹ کروائی گئی تھیں، اس کی اپروول آپ نے دی تھی یا کسی ایک خفیہ ادارے کے سربراہ نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ تو میرا خیال میں یہ سوال ضرور پوچھے جانے چاہیے۔ اگر نہیں پوچھے جائیں تو پھر اتنی بڑی ایکسرسائز کی ضرورت کوئی نہیں تھی قاضی صاحب، پھر یہ عوام کو آپ کیا مطلب بتا رہے ہیں؟ پھر تو سب ادارے، وہ سپریم کورٹ ہو، اس ملک کے ایگزیکٹو ہو یا اس ملک کے کوئی اور ادارے ہوں، وہ سارے پھر یہی ہے کہ ایک فضول کی ایکسرسائز میں آپ ضرور پڑے ہیں جس کا بنیادی مقصد امپریشن تو آپ یہ دے رہے ہیں کہ شاید آپ ان کرداروں کو فکس کرنے جا رہے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی آپ ان کے جو غیر قانونی اور غیر آئینی اقدامات ہیں اب ان کو لیجٹمائز کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس ملک کی عدلیہ میں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تاریخ رہی ہے کہ جب جب اس ملک کے اندر آئین کو توڑا گیا ہے، آئین کو سیبوٹاج کیا گیا ہے، اس ملک کے اندر جمہوری حکومتوں کو گھر بھیجا گیا ہے اور اس کے بعد پھر مارشاء اللہ لگے ہیں، تو اس ملک کی عدلیہ نے ان مارشاء اللہ کو لیجٹمائز بھی کیا ہے اور اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرز کو پھر
آئین کے اندر ترامیم کرنے کا اختیار بھی دیا ہے۔ تو آپ کی بار قاضی صاحب، ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس غیر قانونی اور غیر آئینی جو اقدامات ہیں ان میں ملوث کردار وہ سویلینز ہوں یا وہ پھر ملٹری سے وابستہ ہوں، ان کو ایک طرح سے سزا بھی ملے گی، اور پھر جو اس رپورٹ کے اندر تجویز کیا گیا ہے کہ خفیہ اداروں کے جو کردار ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے کوئی SOPs بنائے جائیں، تو امید ہے وہ بنیں گے۔ اگر نہیں بنیں گے تو تاریخ آپ کو بھی وہیں پہ کھڑا کرے گی جہاں پہ باقی سابق چیف جسٹس صاحبان اور اس ملک کے عدلے کو کھڑا کیا گیا ہے۔ تو امید کرتے ہیں آج کا شو یہیں پہ ختم کرتے ہیں ناظرین، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔